بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 203 ہے، اور آج جس حدیث کی روایت کی جا رہی ہے اس کو سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار، متفق علیہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، پھر اسے یاد کیا، حفظ کیا، پھر اس کے حلال کو حلال مانا اور حرام کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اسے قرآن کے وسیلے سے جنت میں داخل کرے گا اور اس کو یہ شفاعت کا حق دے گا کہ وہ اپنے 10 گھر والوں کی سفارش کرے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اس حدیث میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس نے قرآن پڑھا، دوسری بات پھر اسے یاد کیا، تیسری بات پھر اس کے حلال کو حلال مانا، چوتھی بات اور حرام کو حرام سمجھا، پانچویں بات اللہ تعالیٰ اسے قرآن کے وسیلے سے جنت میں داخل کرے گا، چھٹی بات اور اس کو یہ شفاعت کا حق دے گا کہ اپنے 10 گھر والوں کی سفارش کرے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اللہ اکبر۔ بزرگان محترم، قرآن مجید وہ آفاقی مقدس کتاب ہے، اس کتاب پر ایمان لانے والوں کی یہ اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کتاب کو جس قدر ممکن ہو یاد بھی کریں، اور اس کتاب میں جو احکام دیے گئے ہیں ان احکام پر عمل بھی کریں۔ یعنی قرآن مجید نے جس بات کو حق قرار دیا اس کو حق تسلیم کریں، جس بات کو باطل قرار دیا اس کو باطل قرار دیں، جس چیز کو پاک اور حلال قرار دیا اس کو پاک اور حلال سمجھ کر اس کو استعمال کریں، اور جس چیز کو ناپاک اور حرام قرار دیا اس کی ناپاکی اور خباثت کا یقین دل میں رکھیں اور اس سے دور رہیں۔ جس چیز کو خیر قرار دیا اس کو خیر تصور کریں، اور جس چیز کو شر قرار دیا اس کو شر تصور کریں۔ جس کام کا حکم دیا گیا جس کام کے کرنے کا اس حکم کو بجا لائیں، اور جس کام سے روکا گیا اس کام سے رک جائیں۔ اگر اس حد تک مومن و مسلمان کا قرآن مجید سے رشتہ جڑ جائے اور اس قدر مضبوط تعلق قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس قرآن مجید کے صدقے جنت میں داخل کر دے گا۔ اتنا ہی نہیں، ایسے شخص کو قیامت کے دن وہ بلند ترین اعزاز عطا کیا جائے گا کہ اپنے گھر کے 10 ایسے افراد کی سفارش اور شفاعت کرنے کا اس کو اختیار دیا جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ کثیرہ، سبحان اللہ۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں پر اپنی رحمت کے بہانے ڈھونڈنا چاہتا ہے اور ہمارا رحیم ہونے کا اعلان کرنا چاہتا ہے۔ آؤ اس قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لو، اس قرآن مجید کو طاقوں میں رکھ کر اپنی زندگی کی مصروفیات اور الجھنوں میں کھو گئے ہو، اٹھاؤ اس قرآن مجید کو، شرمندگی کا اظہار کرو اس قرآن مجید کے سامنے، اس کو اپنے ہاتھوں میں لیے مہینوں یا برسوں ہو گئے ہیں، اور چومو اس قرآن مجید کو، اپنی ربوں سے بوسا دو اس قرآن مجید کو، ندامت کے ساتھ لو اور اپنے ہاتھ میں ندامت کے آنسو بہاؤ اپنے اس رب کے سامنے جس نے اس قرآن مجید کو ہماری نجات اور کامیابی کے لیے اتارا ہے۔ اپنے رب سے کہو کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے اس قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے غفلت کی ہے اس قرآن سے، اور زیارت کرو قرآن مجید کے پاروں کی، صورتوں کی، آیتوں کے، الفاظ کے اور اس کے قرآن مجید کے حروف کی۔ نورانی بناؤ اپنی آنکھوں کو اس قرآن مجید کی زیارت سے، اپنے دل میں بساؤ اس قرآن مجید کو، سینے سے لگاؤ اس قرآن مجید کو، اور کہو بلند آواز سے، کہو آج سے میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں اس قرآن مقدس کو اپنی زندگی سے قریب رکھوں گا، اس کو عظمت اور عقیدت کے ساتھ پڑھوں گا، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھوں گا، اس کے احکام پر غور کروں گا، اس کا فیصلہ میں تسلیم کروں گا، اور جس کام کے کرنے کا اس کتاب نے حکم دیا اس کام کو انجام دوں گا، جس کام کے کرنے سے اس کتاب الہی نے روکا ہے اس سے رک جاؤں گا، اور اس کتاب مقدس پر عمل کرنے کو دینی فریضہ تصور کروں گا، اور اپنے ماتحت افراد کو اس آفاقی کتاب سے قریب کرنے کا منصوبہ بناؤں گا۔ روزانہ 2-4 آیتیں سے اپنے گھر والوں کو اور ماتحتوں کو سناؤں گا اور اس کا مطلب سمجھا کر انہیں اس پر عمل کرنے کی ترغیب دوں گا، اور جب بھی کسی سے ملاقات ہوگی میں قرآن مجید کے کسی ایک پیغام کو اس تک پہنچاؤں گا، اور میرا یہ مشن میری زندگی کے آخری سانس تک جاری رہے گا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو اس کی گہرائی وہ گیرائی نصیب ہو جائے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور ایسا شخص کبھی کسی اندھیرے اور گمراہی کا شکار نہیں ہوگا۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے، قرآن کی دولت جسے مل جائے کبھی محتاج نہیں ہوتا، جو اس کی روشنی میں چلے اندھیروں میں نہیں کھوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔